بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، میں سعد مسعود غنی آپ کو جماعت نحم کی اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں، ہماری کتاب کا پہلا سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور یہ سبق مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے۔ عزیز بچوں، چونکہ شبلی کے زمانے میں اردو زبان میں سیرت النبی پر کوئی کتاب موجود نہ تھی، چنانچہ شبلی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، اور اپنی وفات تک وہ یہ کتاب تقریباً مکمل کر چکے تھے۔ بڑے ہی خوبصورت اور پرجوش انداز بیان میں لکھی گئی یہ کتاب اردو ادب میں ایک بڑا کارنامہ ہے۔ آپ کی کتاب میں شبلی نعمانی کی ادبی خدمات پر ایک نوٹ موجود ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ لازمی کریں۔ آئیے اب سبق کی طرف پلٹتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سبق ہجرت نبی کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ آپ کی اسکرین پر اس وقت خلاصے کی تحریر موجود ہے۔ آپ کو چاہیے کہ پلیئر کے پاز بٹن کو پریس کریں تو یہ اسکرین ادھر ہی ٹھہر جائے گی، اور پھر یہی خلاصہ آپ اپنی نوٹ کاپی پر اتار لیں۔ خلاصے کے بعد اب آتے ہیں سبق کی عبارت کی طرف۔ عزیز طلباء، ہمیں اس سبق کو اس طرح پڑھنا ہے کہ ایک تو سبق کی عبارت کو اچھی طرح سمجھ جائیں، دوسرے تمام مشکل الفاظ کے معنی ہمیں آتے ہوں، اور تیسرا یہ کہ سبق کے آخر میں مشق میں دیے گئے سوالات کے جوابات بھی ہم دے سکیں۔ ہم یہاں سبق کو پیراگراف کے حوالے سے پڑھیں گے۔ ایک پیراگراف ختم کر کے اس کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائے جائیں گے، پھر دوسرا پیراگراف شروع ہوگا۔ آئیے پہلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ اس وقت جبکہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلواروں کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود وجود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ عزیز طلباء، آئیے اب مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے دعوت حق۔ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا، یا اللہ کے پیغام کی طرف لوگوں کو بلانا۔ جھنکاریں، لوہے کے ٹکرانے کی آوازیں۔ حافظ عالم، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ دارالامان، امن کا گھر۔ وجود اقدس، پاک ذات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ستمگار، ظلم کرنے والے۔ ہدف، نشانہ۔ آئیے اب دوسرا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کی۔ ایک نے کہا محمد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا اور آل ہاشم کے لیے تمام قبائل کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹپٹے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا مایوس سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو یہ فرض ادا کیا جائے۔
عزیز طلباء، دوسرے پیراگراف میں جو مشکل الفاظ آئے ہیں، آئیے اب ان کے معنی دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے عزم فرمایا، یعنی ارادہ کیا۔ کلا وطن، وطن سے نکال دینا۔ اخیر رائے، آخری رائے، جھٹ پٹے۔ مغرب کا وقت جب دن ختم اور رات کا اندھیرا آ رہا ہوتا ہے۔ محاصرہ کر لیا، گھیرے میں لے لیا، گھیر لینا۔ زنانہ مقام، گھر کا وہ حصہ جہاں عورتیں رہتی ہیں۔ معیوب، برا، عیب والی بات۔ عزیز طلباء، آج آپ نے اس کلاس میں پہلے سبق کے پہلے 2 پیراگراف پڑھے ہیں۔ اب آپ خود سے بلند آواز سے ان پیراگراف کو دہرائیں اور اسکرین پر آنے والے سوالات کے جوابات نوٹ کاپی پر لکھیں۔ پہلا سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے کیوں رکے ہوئے تھے؟ کیا آپ وجہ بتا سکتے ہیں؟ دوسرا سوال، ہجرت مدینہ کس سال ہوئی؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کیلنڈر کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا؟ تیسرا سوال، مشرکین مکہ کو مسلمانوں سے اصل خطرہ کیا تھا؟ چوتھا سوال، ابو جہل کون تھا اور اس نے جو تجویز دی تھی اس کی بنیاد کیا تھی؟ پانچواں سوال، مشرکین مکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کیوں ٹھہرے رہے؟ کیا آپ مشرکین مکہ اور مکہ کے اس معاشرے کی کچھ اور معاشرتی روایات کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ عزیز طلباء، آج کا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔